پروفیسر رشید کو ایک ہفتہ قبل پولی کلینک سے کمپلیکس ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا۔ یہ سب بیگم رشید کے ایما پر ہوا تھا۔ وہ پولی کلینک کے ڈاکٹرز کی کارکردگی پر مطمئن نہیں تھیں۔ پروفیسر رشید مسلسل کہتے رہتے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ڈسچارج ہو کر پروجیکٹ کے لیے ملک آباد جانا چاہتے ہیں، مگر ڈاکٹرز نے انہیں سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کمپلیکس ہاسپٹل کے پرائیویٹ VIP وارڈ میں ہر 2 گھنٹے بعد ان کا ٹمپریچر، بلڈ پریشر، پلس ریٹ اور ہارٹ بیٹ وغیرہ باقاعدگی سے چیک کیے جاتے تھے۔ نرسنگ سٹاف لمحہ بلمحہ الرٹ رہتا اور ڈاکٹر حضرات وقفے وقفے سے چکر لگا کر مریض کی جسمانی ذہنی کیفیت چیک کرتے رہتے تھے۔ سیکیورٹی سسٹم بھی الرٹ تھا، اسی لیے بیگم رشید نے ساحر کے متعین کردہ خصوصی گارڈز کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ یوں بھی ہاسپٹل کی انتظامیہ گارڈز متعین کرنے کے سلسلے میں معترض تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اظہر کی VIP وارڈ میں ڈیوٹی تھی۔ 2-3 دن سے اس کی نائٹ ڈیوٹی اسی وارڈ میں لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے راؤنڈ لے کر آیا تھا، اب ڈاکٹرز روم میں بیٹھا شام کے اخبارات کھنگال رہا تھا۔ نیند بھگانے کے لیے اس نے وارڈ بوائے کو کہلا کر کینٹین سے کافی منگوائی تھی۔ اس وقت کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کمرے کے دائیں طرف پرائیویٹ وارڈ کے رومز تھے اور بائیں طرف کاؤنٹر تھا، جہاں 2 نرسیں اور ایک اٹینڈنٹ بیٹھے اپنی ڈیوٹی بھگتا رہے تھے۔ کاؤنٹر کے پچھلے حصے میں میڈیسن کی کیبنٹ تھی، جہاں سے دوائیاں نکال کر ہسپتال میں ایڈمٹ مریضوں کو دی جاتی تھیں۔ سر، آپ کا فون ہے۔ اظہر کافی کے سپ لیتے ہوئے خبروں میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا، جب اٹینڈنٹ نے کاؤنٹر اور ڈاکٹرز روم کی مشترکہ دیوار میں کھلنے والی کھڑکی سے سر نکال کر ہانک لگائی۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ وہ کپ رکھ کر باہر آیا اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہیلو کہا۔ ڈاکٹر اظہر بول رہے ہو؟ ایک کھردری آواز نے تحکمانہ انداز میں استفسار کیا۔ جی، فرمائیے۔ وہ چونک کر مستعد ہو گیا۔ یہ کون آ گئے؟ ہز ماسٹرز وائس۔ پروفیسر رشید کے کمرے میں ڈیوٹی افسر اس وقت تم ہی ہو نا؟ جی ہاں، وہ قدرے تحیر سے گویا ہوا۔ کیا کہتی ہے ان کی میڈیکل رپورٹ؟ لہجہ بدستور سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ وہ مشینی انداز میں سوال کر رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کی میڈیکل رپورٹ سے کیا دلچسپی رکھتے ہیں؟ اظہر چوکنا ہو گیا۔ یہ تو وہ جان ہی چکا تھا کہ یہ وہی پروفیسر رشید ہیں جو ملک کنسٹرکشن کمپنی کی سروے ٹیم کے انچارج ہیں۔ محسن ان پر قاتلانہ حملے کی تفصیلات بتا چکا تھا۔ خود پروفیسر بھی محسن کے بھائی کے رشتے سے اظہر سے کافی کھل کر بات کر لیتے تھے۔ ایک اندیکھا خطرہ میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے ڈاکٹر، انہوں نے ایک دو بار سرگوشی میں کہا تھا۔ دشمن مجھ سے غافل نہیں ہے، ان کی نادیدہ آنکھیں مجھ پر لگی ہوئی ہیں، وہ کسی طرح بھی وار کر سکتا ہے۔ پھر آپ کو اپنا ذاتی سیکیورٹی سسٹم کینسل نہیں کرنا چاہیے۔ ہسپتال والوں نے یقین دلایا ہے کہ ہر جگہ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ اظہر کے مشورے پر انہوں نے کہا تھا۔ یوں بھی پہرے اندر رہ کر زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا سچ مچ موت سر پر پہنچ گئی ہے۔ میں اس طرح ٹھیک ہوں، لیکن اب زیادہ دن ہسپتال میں قیام نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں ہسپتال سے باہر میں اپنی حفاظت بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وہ سکون سے گویا ہوئے۔ میڈیکل فائل میں ایک مخصوص وقفے کے بعد ڈاکٹر مریض کی تازہ ترین کیفیت کا اندراج کرتا ہے۔ چونکہ 1-2 دن سے تم ہی 2 گھنٹے بعد کی صورتحال نوٹ کر رہے ہو، اس لیے رپورٹ میں گڑبڑ کرنا تمہارے لیے بے حد معمولی کام ہوگا۔ تم لکھ سکتے ہو کہ مریض بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کر رہا، اس کے خون میں CO2 گیس کی مقدار زیادہ پائی گئی ہے، آکسیجن کی کمی سے مریض کے دماغ کے خلیات کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر، ٹمپریچر یا ہارٹ بیٹ وغیرہ کا ریکارڈ آگے پیچھے کر کے خطرے کے نشان تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تمہیں فقط قلم تھام کر چند لائنیں گھسیٹنا ہوں گی فائل پر۔ اظہر سکتے کے عالم میں ریسیور تھامے کھڑا تھا۔ مخاطب اتنے اطمینان سے ہدایت دے رہا تھا جیسے اہم سرکاری ڈیوٹی سمجھا رہا ہو۔ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا اگر میں آپ کی مرضی کا نوٹ لکھ دوں؟ اظہر کچھ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ مزید اگلوانے کی خاطر اس نے دانستہ پتا پھینکا تھا۔ نوٹ کے بدلے نوٹ ملے گا، اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ ایک نہیں، بہت سارے۔ اتنے کہ چاہو تو اپنا چھوٹا موٹا کلینک کھول سکو۔ اس نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔
وہ ڈاکٹر پیشہ افراد کی نفسیات سے بخوبی واقف معلوم ہوتا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ اظہر نے پرسکون آواز میں دریافت کیا۔ تو مخاطب نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ تو کیا ہوا؟ پروفیسر رشید کو تو ہر سوز اللہ کو پیارا ہونا ہی ہے۔ تم تعاون نہیں کرو گے تو اس کا ہماری پلان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ تمہیں دور تک اس انکار کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، مفت میں۔ اس کا لہجہ اس بات کا عکاس تھا کہ یہ خالی خلی دھمکی نہیں ہے، وقت پڑنے پر اسے ایسا کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا۔ اس بھگتان کی وضاحت کرنا پسند کریں گے آپ؟ اس نے خوبصورتی سے طنز کیا۔ کیوں نہیں؟ جواب آیا۔ تم I-10-4 میں سنگل سٹوری گرین پینٹ والے گھر میں مقیم ہو۔ تمہاری ماں ردا بوتیک میں کام کرتی ہے۔ محسن تمہارا بھائی وکیل ہے، آج کل ملک آباد کیا ہوا ہے۔ تمہاری ایک نوجوان رشتہ دار لڑکی گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہے۔ خود تو تم ڈاکٹر ہو اور فی الحال ایک عدد ذاتی موٹر سائیکل کے مالک ہو۔ اظہر کے دماغ میں موجود شریانوں میں خون تپنے لگا۔ اب کیا یہ بھی بتاؤں کہ تمہارے عدم تعاون سے تمہاری کیریئر، نوکری اور جان و مال کو کس حد تک خطرہ ہوگا؟ تمہارے جوان بھائی اور خالہ زاد بہن کے ساتھ جو کچھ ہوگا، اس کا تصور ہی جی داروں کو دہلانے کے لیے کافی ہوگا۔ تمہاری کزن بہت خوبصورت نہ سہی، بہرحال جوان لڑکی تو ہے۔ ہمارے یہاں نرم و نازک گداز گوشت کھانے کو بہت سے آدم خور درندے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور بکواس بند کرو۔ وہ اسے زیادہ سننے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس کا پورا وجود اندیکھی سرخ آگ کی تپش میں جل رہا تھا۔ جواباً ہلکا سا قہقہ سنائی دیا۔ بس اتنی ننھی سی تفصیل سن کر خوفزدہ ہو گئے؟ ابھی تو میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ خبردار، جو تم نے اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام بھی لیا۔ وہ ساری سیکھ پرکھ اور احتیاط بھول کر طوفان غیظ و غضب بن کر پھٹ پڑا تھا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے اٹینڈنٹ اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی فائل کا جائزہ لیتی نرس دونوں اپنے کام چھوڑ کر ٹکٹکی باندھے آنکھیں پھاڑے اس کی یک طرفہ گفتگو اور رد عمل ملاحظہ کر رہے تھے۔ بات سنو ڈاکٹر، مخاطب کا لہجہ ایک دم سخت اور سنگین ہو گیا۔ خود بھی سنبھل جاؤ اور اپنے وکیل بھائی کو بھی سمجھا دو کہ ہماری راہ میں نہ آئے۔ ایسا نہ ہو اس کی وکیلی کا عذاب تمہیں سمیٹنا پڑے۔ بہتر ہوگا وہ ملک کنسٹرکشن کمپنی سے استعفیٰ دے دے۔ بصورت دیگر تمہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور شاید جان و مال سے بھی۔ اور ہاں، آخری ہدایت، اگر بالفرض تمہیں پروفیسر رشید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھنا پڑے تو موت کی وجہ کسی دوائی کا الرجک ری ایکشن ہونا چاہیے۔ تم یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ خون میں زہریلی گیس کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب استھما جیسی کیفیت ہو گئی اور دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ دیکھیے محترم، میں نے بڑے صبر سے آپ کی لایعنی بات سنی ہے۔ اب آپ براہ کرم کان کھول کر توجہ سے میرا موقف سن لیں۔ اظہر نے بڑی کوشش کے بعد اپنے اعصاب پر قابو پایا تھا۔ میں اور مجھ سے وابستہ دیگر افراد نہ تو موت سے ڈرتے ہیں اور نہ خالی پیلی دھمکیوں سے۔ آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ میں ضمیر بیچنے کا کام نہیں کرتا۔ وہ در کھٹکھٹائیے جہاں ایمان برائے فروخت ہوتا ہے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ آخری اور قطعی۔ اوکے، اب دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ جو ہی اظہر نے لائن کٹ جانے کے بعد ریسیور کریڈل پر رکھا، نرس اور اٹینڈنٹ یک زبان ہو کر پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، اظہر نے ماتھے سے پسینہ پوچھا۔ روم نمبر 7 میں اس وقت کون ہے؟ نرس سائمہ گئی ہے بلڈ پریشر چیک کرنے، نرس تبسم نے بتایا، پھر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سر، مسئلہ کیا ہے؟ اظہر نے مختصراً بتایا، ہمیں نہایت چوکنا اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں اگر کسی طرح MS سے رابطہ ہو سکے۔ یہ بات ان کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ہم ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ سر، کون سا انجیکشن لگانا ہے روم نمبر 7 کے پیشنٹ کو؟ نرس سائمہ کمرے سے باہر آ کر پوچھنے لگی۔ آپ چلیے، میں خود مکسچر تیار کر کے دیتا ہوں۔ وہ نرس کے ساتھ پروفیسر صاحب کے کمرے میں آیا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ پروفیسر رشید جاگ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ سلاتے ہیں اپنی دواؤں کے ذریعے۔ پروفیسر صاحب نقاہت سے مسکرائے۔ اظہر نے خود بوتل میں محلول انجیکٹ کیا۔ نرس نے اشارے پر ڈرپ لگائی۔
انشاءاللہ کل پرسوں تک آپ فٹ فاٹ ہو جائیں گے، اظہر نے جاتے ہوئے تشفیع دلائی۔ پروفیسر صاحب عجب سے مزمل انداز میں مسکرائے۔ آج کی رات بچیں گے تو سحر دیکھیں گے۔ ان کی شاعرانہ برجستگی نے ایک لمحے کو اظہر کو بری طرح ڈگمگا دیا۔ اتنے بہادر انسان کی ایسی مایوس کن سوچ! وہ اندر ہی اندر متوش تھا۔ جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ نرس کام مکمل کر کے سامان سمیٹ کر جا چکی تھی۔ ایک بات بتائیے گا سر، آپ کس قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ وہ اظہر سنجیدہ تھا، لہجہ آہستگی لیے ہوئے تھا۔ خطرے کی کوئی خاص شکل نہیں ہوا کرتی ڈاکٹر۔ وہ سرہانہ اونچا کر کے قدرے آرام دہ پوزیشن میں نیم دراز ہو گئے۔ ان کی آنکھیں چھت پر کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ خطرہ انسان کے حسیات کے اندر اتر جانے والی ایک غیر یقینی کیفیت کا نام ہے۔ ایسے میں بظاہر کچھ سامنے نہ ہوتے ہوئے انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، مصیبت کا اعلان کرتی گھنٹی کی آواز سنتا ہے جو کسی دوسرے کو سنائی نہیں دیتی۔ اس کے محسوسات میں ایک شارٹنس آ جاتی ہے۔ وہ ان چیزوں کو بھی محسوس کر لیتا ہے جسے دوسرے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے دل پر ایک انجانا سا بوجھ ہے، میرے اعصاب شکست و ریغ کا شکار ہیں۔ کوئی اندر سے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ڈاکٹر مجھے بتاؤ، یہی میری چھٹی حس ہے یا محض خدشات؟ وہ بے چین اور پریشان تھے۔ اظہر کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ سچ مچ سراسیمہ ہو گیا۔ فون کرنے والے کی دھمکی اور پروفیسر کے خدشات دونوں میں یکگنا ہم آہنگی تھی۔ سچ پوچھو تو پہلے قاتلانہ حملے کے بعد سے میں نے سکھ کی سانس نہیں لی۔ مجھے ہر لمحہ خدشہ رہتا ہے کہ وار کرنے والے پھر آئیں گے اور ادھورا رہ جانے والا کام مکمل کر لیں گے۔ مجھے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ ایسی باتیں نہ کریں سر، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یاد رکھیے مارنے والے سے بچانے والا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مگر جب قضا آ جائے اور بچانے والے کی بھی یہی رضا ہو تو پھر کوئی حفاظتی بند کام نہیں آتا۔ وہ اداس اور غیر مطمئن تھے اور اظہر جد ازد اپنے سینئر سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ان کی تسلی کے لیے کچھ دیر بیٹھا رہا۔ پروفیسر صاحب پر آہستہ آہستہ قنوط کی طاری ہونے لگی۔ میں چلتا ہوں سر۔ جلدی چکر لگانا ڈاکٹر، تمہاری موجودگی مجھے پرسکون رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں 10-15 منٹ میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ بوتل کا فلو چیک کرنے کے بعد باہر نکلا۔ اسی دم سفید اوور آل میں ایک ڈاکٹر اس کی طرف لپکا۔ اس کے سینے پر ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کرنے والوں کا مخصوص بیج لگا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ ڈاکٹر اظہر ہیں؟ جی، فرمائیے۔ اظہر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں آپ کو کال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز نے پیغام بھیجا ہے۔ آپ چاہیں تو کاؤنٹر پر ایمرجنسی کوڈ نمبر ڈائل کر کے تصدیق کر لیں۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ اظہر نے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ بعض اوقات اوپر تلے ایمرجنسی کیسز آ جاتے جس کی وجہ سے ان کی نائٹ ڈیوٹی میں ڈاکٹرز کو کال کر لیا جاتا تھا۔ جی ڈاکٹر اعجاز، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ وہ نیچے آ گیا۔ ڈاکٹر اعجاز نے اسے دیکھ کر اپنی اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی اور ایک دوستانہ اسمائل دی۔ آئیے ڈاکٹر اظہر، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ 2 کیسز آئے ہیں، بیرونی زخم ہیں، بس مرہم پٹی کرنی ہے۔ آپ بآسانی سنبھال لیں گے؟ مجھے گھر سے فون آیا ہے کہ کچھ مہمان آئے ہیں، ہو سکے تو جلدی آ جائیں۔ آپ دیکھ لیں گے نا؟ میں ضرور دیکھ لیتا، لیکن میں ایک بہت سیریس VIP کیس سپروائز کر رہا ہوں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو… وہ رکا۔ اوکے، نو پرابلم۔ اظہر 10-12 منٹ بعد دوبارہ ان کے کمرے میں تھا۔ جی سر، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں سمجھا سو چکے ہیں۔ ڈاکٹر، پروفیسر رشید نے ڈوبتی ہوئی آواز میں بلایا، اور وہ سانس لینے میں بہت دقت محسوس کر رہے تھے۔ کیا ہوا سر؟ اظہر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر، انہوں نے بمشکل اپنے ہاتھ کھول کر ٹیشو پیپر کا تڑا مڑا پیس نکالا اور اس کی طرف بڑھا کر جیب میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اظہر نے بے دھیانی میں ٹیشو لے کر جیب میں ڈالا
اور اگلے لمحے پکار کر نرس اسٹاف کو آکسیجن ماسک اور دیگر چیزیں لانے کی ہدایت کرنے لگا۔ ان کی حالت کے پیش نظر انہیں فوری طور پر آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ ایمرجنسی میں اظہر نے جو ہو سکا کیا، لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکے۔ مناسب آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کا سانس بند ہونے اور اس کے نتیجے میں کارڈیک اریسٹ ہو جانے سے موت واقع ہوئی تھی۔ میرے خدا! اظہر کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ موت بالکل اسی طریقے سے ہوئی تھی جس کے بارے میں اس اجنبی کھردری آواز نے ہدایت کی تھی۔ یہ قدرتی موت نہیں، قتل کا کیس تھا۔ اس نے فوراً سے بیشتر محسن کے دیے ہوئے ملک آباد کے نمبر پر فون کر کے اطلاع دی۔ سکندر؟ جی شہریار بی بی۔ وہ کتاب لے کر اوپر بالکنی میں بیٹھ کر پڑھنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ شہریار کے آواز دینے پر مستعدی سے پیچھے پلٹا۔ اسلام آباد سے آنے والے مہمان چلے گئے کیا؟ وہ چند قدم اٹھا کر آگے آ گئی۔ کون؟ وہ ملک ہاؤس والے؟ ہاں، ساحر ملک اور ان کی ٹیم؟ نہیں، ابھی کچھ دن میں یہیں قیام ہوگا، بلکہ اب تو پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اس لیے آنا جانا لگا رہے گا۔ وہ شہر سے کسی پروفیسر رشید صاحب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج یا کل میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ سکندر نے تفصیلاً بتایا، پھر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کو کوئی کام ہے ان سے؟ پیغام بھجوانا ہے تو؟ نہیں، کام تو کوئی نہیں ہے۔ وہ ہولے ہولے نازک سفید انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھی۔ سکندر نے اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر بغور اس کے پھول سے سراپے کا جائزہ لیا، اور اواخر مارچ کی اس دلنشین سی گرم نرم شام میں سرخ پھولوں والے سبز رنگ کے لباس میں وہ بہار کا کوئی حسین سا عنوان دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر حسب سابق تمکنت، نزاکت، ملائمت اور بردباری کا راج تھا۔ سکندر کی حسرت بھری نگاہ نے اس کے وجود کے روئیں روئیں پر شوق اظہار کی مہریں ثبت کیں، اور پھر لا حاصلی کی اذیت ناک کسک سمیٹ کر وہ نظر جھک گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا قریبی خاندانی رشتوں میں فاصلے بڑھانے سے کس قسم کی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے صدیوں کی دشمنیاں پال لی جاتی ہیں، پھر انسانی خون سے ان کی آبیاری کی جاتی ہے۔ یوں بزرگوں کے ورثے کو نسل در نسل آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ وہ سفید سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ساحر بھائی سے میرا وہی رشتہ بنتا ہے جو دراب ملک سے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دراب سگے تایا کی اولاد ہیں اور ساحر بھائی سوتیلے تایا کی۔ سگے سوتیلے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کبھی ایاز تایا اور توقیر تایا کی عزت میں کمی نہیں کی، نہ کبھی کسی رشتے کو دوسرے کے مقابلے میں کمتر سمجھا۔ ابو مرحوم نے بھی مجھے یا فہد کو اس قسم کی تفریق و تقسیم نہیں سکھائی تھی۔ بڑی اماں اور ایاز تایا کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہوں، وگرنہ کب کی ملک ہاؤس کے مکینوں سے مل چکی ہوتی۔ اب بھی محض دراب کی ناراضگی کے ڈر سے میں ساحر بھائی سے اچھی طرح ملنے یا اپنائیت کا مظاہرہ کرنے سے لاچار ہوں۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی، تاہم سکندر پوری طرح گوش پر آواز اور متوجہ تھا۔ خاموش اس لیے تھا کہ اس مسئلے کا حل اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ سب تو سسٹم کا حصہ تھا۔ ایسی روایات کو مٹانا یا بدل دینا خود ان کے اختیار میں نہیں تھا جو اس پر قادر تھے۔ ناپسندیدگی کے باوجود آباء و اجداد کے اس ورثے کو ہمراہ گھسیٹنے پر مجبور تھے۔ حتیٰ کہ ساحر جیسا انقلابی ذہن رکھنے والا سپوت بھی اس سلسلے میں بے بس تھا۔ تمہارے ایف اے کے پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی؟ شہریار نے حقیقت کا ادراک ہونے پر خود ہی موضوع بدل دیا۔ جی، 2 ہفتے بعد پیپرز شروع ہو رہے ہیں۔ اب کی بار غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا، ساری مصروفیات ایک طرف رکھ کر اپنا دھیان پیپرز میں لگاؤ۔ 2 ہفتے تیاری کے لیے بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ابھی کہاں جا رہے تھے؟ اس کے لہجے سے فکرمندی اور اپنائیت کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا سا تاثر بھی ملتا تھا۔ سکندر کو ٹھنڈی پھوار اپنے ارد گرد گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اوپر پڑھنے کے لیے؟ وہ سفید شلوار قمیض میں سادگی سے جواب دیتا سر جھکائے مؤدب و مطمئن کھڑا معصومیت کا فطری عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شہریار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جاؤ، دل لگا کر پڑھو۔ وہ سیڑھیوں سے اٹھ کر اندر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دل لگا کر
قدم بڑھاتے ہوئے وہ بے ساختہ چھٹک کر رکا۔ جاتی ہوئی شہریار کی پشت پر سیاہ زلفوں کو نظر میں اتارا، پھر خود سے گویا ہوا، جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو وہ کیا کرے مادام؟ دل تو جانے کب کا آپ کے قدموں میں وار چکے ہیں، اب تو فقط بے سر و سامانی ہے وجود کے اندر باہر، ہر گھڑی بے چینی اور اضطراب کے چکر چلتے ہیں یہاں۔ پا نہیں سکتا مگر خواہش بھی نہیں مٹا سکتا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ بسا اوقات اندر سے سوال اٹھتے تھے کہ وہ جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلکان ہونے لگا۔ کیا چیز ہے یہ محبت، یہ لگن، یہ تپش؟ انسان کیوں پالتا ہے ایسے روگ، ایسے برباد کر دینے والے روگ، بے بس کر دینے والے دھندے؟ اس طرح کے تکلیف دہ کٹراک پالنے سے کیا فائدہ؟ لاکھ عقل سمجھائے، سکھلائے، راہ دکھلائے، مگر جنون نے کس کی سنی ہے آج تک؟ عشق ہر زمانے میں رواجوں، رسموں، ریتوں اور مصلحتوں سے بے نیاز رہا ہے۔ دل شعور کے تقاضوں سے باغی ہو جائے تو عقل کی کسی دلیل سے نہیں سنبھلتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا حصول ناممکنات میں سے ہے۔ حصول کیا، وہ اپنی ساری عمر تیاگ کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات کا حقدار نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے دل میں جگہ بنانا گویا کوہ سے بڑھ کر دشوار مرحلہ تھا۔ وہ تھا ہی کیا، ایک حقیر اور بے مایہ بے شناخت شخص، ایک ادنیٰ غلام جس کی روحانی آزادی ملکوں کے ہاں ہمیشہ کے لیے گروی رکھ دی گئی تھی۔ وہ تاحیات ان کا غلام تھا، بھلے اسے اپنی تعلیم کے بل پر کبھی زندگی میں اونچا منصب حاصل کر لیتا، تب بھی اسے حویلی والوں کا غلام رہنا تھا۔ کیونکہ یہ معاہدہ اس کی ماں نے ملک بابا سے برسوں پہلے کر لیا تھا۔ اسی معاہدے کی روح سے اسے زندہ رکھا گیا تھا، اس کی خوراک و رہائش اور دیگر ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اس معاہدے کو نبھانے کا پابند تھا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے وہ اپنوں کے بیچ یتیموں اور فقیروں کی طرح پلا تھا۔ آخر اس کی ماں نے گاؤں کے ایک بے مرتبہ قمی سے شادی کی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں اس کے گھر کو آگ لگا کر زندہ جلا دینا اور پھر اس کے بیٹے کو غلام بنا کر رکھنا عین انصاف تھا۔ ایکسکیوز می جناب۔ وہ بالکنی میں بیٹھا سوشیالوجی کی کتاب کھولے ذہن کو یکسوئی سے پڑھنے کی طرف مائل کر رہا تھا کہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھ کر کوئی اوپر آ گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں سر کہاں ہوں گے؟ یہ محسن تھا، ساحر ملک کے ہمراہ آئی ہوئی سروے ٹیم کا مستعد اور خوش مزاج ممبر۔ سکندر جلدی سے کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ محسن ساحر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے، میں اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں رکھتا، وہ شائستگی سے بولا۔ آپ کو تھوڑا انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے گی، میں نچلے پورشن میں چیک کر کے آتا ہوں۔ کیا کوئی ایمرجنسی ہے؟ سکندر نے محسن کے پریشان اور متفکر تیوروں سے یہی اندازہ لگایا تھا۔ ہاں، اسلام آباد سے فون آیا ہے۔ محسن کے چہرے پر ملول سا غبار تھا، یوں جیسے وہ کسی تکلیف دہ انکشافات کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا کوئی بری خبر ہے خدا نخواستہ؟ سکندر اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے بغور اس کا چہرہ ٹٹول رہا تھا۔ پروفیسر رشید کو پراسرار طور پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوہ، پلیز جتنی جلدی ہو سکے سر تک کی خبر پہنچا دیں۔ محسن کا چہرہ ستا ہوا تھا، وہ خبر دے کر روکا نہیں، تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ پروفیسر رشید کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کیس کی نوعیت کے پیش نظر پولیس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا۔ یوں بھی ایک طرح سے یہ کیس پہلے ہی پولیس سے متعلقہ تھا، اگر انہیں نہ بتایا جاتا تو از خود خبر پہنچ جاتی۔ کرائم رپورٹرز کی موٹر سائیکلیں بھی وقفے وقفے سے اسپتال کے احاطے میں جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پولیس سرجن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آتے ہی کھلبلی سی مچ گئی۔ رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ پروفیسر رشید کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ زہر اس محلول میں شامل کیا گیا تھا جو ڈرپ کے ذریعے انہیں انجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ ڈرپ میں دوا کی خاصی مقدار موجود تھی، لیبارٹری میں اس کا کیمیکل تجزیہ کیا گیا تھا۔ موت 2 سے 3 بجے کے درمیان ہوئی۔ پولیس نے ڈیوٹی پر موجود سٹاف کو طلب کر کے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا۔ اظہر نے پولیس کو تفصیلی سے دھمکی آمیز فون اور پروفیسر رشید کی ذہنی کیفیت کے بارے میں بتایا۔
نرس سائمہ اور تبسم کے علاوہ اٹینڈنٹ سے بھی تفتیش کی گئی۔ جب باہر سے کوئی نہیں آیا، سیکیورٹی سسٹم ٹائٹ تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اندر کے کسی آدمی کا کام ہے۔ انسپکٹر نے کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے سوچا، پھر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ 2 سے 3 بجے کے درمیان آپ میں سے کون ان کے کمرے میں گیا تھا یا موجود رہا تھا؟ جناب، میں 2 بجے ان کا بلڈ پریشر اور ٹیمپریچر لینے گئی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اظہر کے ساتھ ڈرپ لگانے آئی تھی۔ نرس نے وضاحت کی۔ ڈرپ کے لیے مکسچر تم نے خود تیار کیا تھا؟ انسپکٹر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ نہیں جناب، ڈاکٹر صاحب نے خود بوتل میں مکسچر ڈالا تھا۔ آپ نے کون سی دوائیں محلول میں شامل کی تھیں؟ انسپکٹر کی تفتیش کا رخ اظہر کی طرف ہو گیا۔ اظہر نے دواؤں کے نام بتائے۔ کیا یہ محلول پہلی بار انجیکٹ کیا گیا یا اس سے پہلے بھی لگایا جا چکا تھا؟ یہ مکسچر گزشتہ 2 دنوں سے 3 بار لگایا جا چکا تھا۔ گویا کوئی الرجک ری ایکشن یا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا۔ انسپکٹر پڑھا لکھا دکھائی دیتا تھا اور کافی تیز اور چاقو چوبند بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوا کے مضر اثرات سامنے نہیں آئے۔ اس میں دانستہ زہر ملایا گیا، اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ انسپکٹر کی تیز نظریں معنی خیز انداز میں اظہر پر جم گئیں۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی ایک لمحے کو بوکھلا گیا۔ پولیس والوں کی مخصوص پزل کر دینے والی تفتیشی بلکہ کسی حد تک الزامیہ انداز سے شریف شہری خود بخود گھبرا کر اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر اظہر، آپ کتنی دیر تک مریض کے پاس بیٹھے رہے اور کمرے سے باہر کب گئے؟ 15 منٹ تک میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ایمرجنسی وارڈ کے ہیڈ ڈاکٹر اعجاز کی کال پر 2:15 پر نیچے اتر گیا۔ 1 منٹ، ابھی تصدیق کیے لیتے ہیں۔ انسپکٹر نے کاؤنٹر مین سے کہہ کر ڈاکٹر اعجاز کا نمبر ملوایا۔ تھوڑی دیر تک بات کرنے کے بعد فون رکھ دیا اور اس بار کڑی نظروں سے اظہر کا جائزہ لینے لگا۔ ڈاکٹر، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے جھوٹے بیان کو کوئی سپورٹ نہیں مل سکی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز کا کہنا ہے کہ انہوں نے از خود آپ کو نہیں بلوایا تھا، آپ خود ان کے ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے۔ اظہر کو آسمان اور زمین نظروں میں گھومتے دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے اپنے وارڈ میں ایک ڈاکٹر کو بھیج کر مجھے پیغام دیا تھا۔ کیا نام تھا اس ڈاکٹر کا؟ نام؟ اظہر کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ اس نے نام پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ نام تو نہیں، البتہ میں حلیہ بتا سکتا ہوں۔ لمبا قد، سیاہ مونچھیں، براؤن آنکھیں، گھنگھرالے بال۔ اوکے، یہ بھی تصدیق کیے لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایمرجنسی وارڈ کا کوئی ڈاکٹر اظہر کے بتائے ہوئے نقشے پر پورا نہیں اترا۔ اظہر کی پوزیشن خود بخود کمزور پڑتی گئی۔ خود اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کا دفاع کرنے سے قاصر تھا۔ حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ آپ ہی بتائیے ڈاکٹر، جب آپ خود گواہی دیتے ہیں کہ 2 سے 3 کے درمیان کوئی ان کے کمرے میں آیا نہ گیا، تو پھر زہر ڈرپ تک کیسے پہنچا؟ دوا آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ڈرپ خود اپنی نگرانی میں چڑھوائی۔ حالانکہ یہ کام نرسنگ سٹاف کا ہوتا ہے۔ مکسچر بنا کر بوتل میں انڈیلے۔ آپ کے تیار کردہ محلول میں شامل زہر نے ان کی جان لی۔ انسپکٹر کے شکوک کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور اظہر جس کا زندگی میں پہلی مرتبہ براہ راست پولیس سے واسطہ پڑا تھا، اس ٹوٹ پڑنے والی ناگہانی افتاد سے سر تاپا بوکھلاہٹ کا اشتہار بن گیا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، میں آپ کو پروفیسر رشید کے قتل کے شبے میں حراست میں لینے پر مجبور ہوں۔ بالآخر انسپکٹر نے تفتیش مکمل کر لی۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ میڈیکل جیسے معزز پیشے سے وابستہ شخص کو ہسپتال کے احاطے میں ہتھکڑی لگا کر لے جانا معیوب سا لگتا ہے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ انسپکٹر نے کانسٹیبلوں کو اسے گرفتار کرنے کا اشارہ کیا۔ اظہر ہکا بکا آنکھیں پھاڑے کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مما، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ولی نے صبح صبح تیار کھڑی ماں کو حیرت سے دیکھا تھا۔ زرلالہ اس کی طرف مڑی۔ آفس جا رہی ہوں بیٹے، پہلے آپ کو اور علی کو اسکول چھوڑوں گی، پھر سارا کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کر آفس جاؤں گی۔ کون سے آفس مما؟ علی کو بھی تجسس ہوا۔ 3-4 دن سے وہ ماں کو صبح سے شام تک باہر آتے جاتے نوٹ کر رہے تھے۔ وہی جو کل جوائن کیا ہے۔ اتوار کو اخبار میں اشتہار آیا تھا، میں نے اپلائی کر دیا، اتفاق سے سلیکشن ہو گئی۔ کیا جاب ہے مما؟ آپ کو وہاں کیا کرنا ہوگا؟ ولی نے دریافت کیا۔
بس کالز ریسیو کرنا ہوں گی اور آنے جانے والوں کا اندراج کرنا ہوگا۔ اس نے ریسیپشنسٹ کی ڈیوٹی سمجھائی۔ بچوں کے سوالات شاید جلدی ختم نہ ہوتے، لیکن زرلالہ نے اسکول سے لیٹ ہونے کا شور مچا کر انہیں بہلا دیا۔ اس نے سوچ سوچ کر یہی حل نکالا تھا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ کوئی جاب ڈھونڈے، بے شک ہائی فائی قسم کی نہ صحیح، لیکن کم از کم لگی بندھی آمدنی تو ہوئی رہے۔ آفس جوائن کیے اسے دوسرا دن تھا۔ وہ کسی حد تک ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آفس کا انتظام ایگزیکٹو ڈائریکٹر آفتاب احمد کے سپرد تھا۔ ایم ڈی اور آنر شاذ و نادر ہی پائے جاتے تھے۔ یہ معلومات اسے اسٹاف کے ایک بندے ممتاز علی سے ملی تھی۔ ممتاز اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا تھا۔ زرلالہ چونکہ نئی تھی، اس لیے فی الحال وہ اس سے پوچھ کر پیغامات لیتی اور دیتی تھی۔ ایکسکیوز می ممتاز صاحب۔ فون کی گھنٹی پر ریسیور اٹھانے اور بات سننے کے بعد اس نے ہولڈ کروا کر اسے آواز دی تھی۔ یہ کوئی مس انیتا ہیں؟ مسٹر دوراپ ملک سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ دوراپ صاحب کون ہیں اور کس نمبر پر بیٹھتے ہیں؟ لیں جی، آپ کو دوراپ صاحب کا نہیں پتا؟ ممتاز نے گویا مذاق اڑایا۔ ارے بی بی، وہی تو ہیں آفس کے مالک اور ایم ڈی۔ رہا نمبر کا سوال تو سارے نمبر ان کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دفتر کے کسی نمبر پر وہ کم ہی ٹکتے ہیں۔ مس انیتا جی تو ان کی پرانی نمک خوار ہیں۔ کہہ دیجئے ملک صاحب کی F8 والی پرائیویٹ کوٹھی پر رنگ کر لیں۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو ملک آباد یا ملک وال میں ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زرلالہ نے سادگی سے مشورہ دوسری طرف پہنچا دیا۔ جب سکندر نے اسے کسی عیاش جاگیردار کے متعلق بتا کر خبردار کیا تھا تو اس کا نام نہیں لیا تھا۔ زرلالہ نام سے اسے نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ کیسے جان سکتی تھی کہ انجانے میں وہ شیر کی کچھاڑ میں آ گھسی ہے اور یہ وہی جاگیردار ہے جو اپنی ہوس مٹانے کے لیے اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ اظہر کو زیادہ سے زیادہ 6 بجے تک آ جانا چاہیے تھا۔ نگین بیٹے، تم ہسپتال فون کر کے پتہ کرو۔ بیگم ریاض کی فکرمندی نقطہ عروج تک پہنچ چکی تھی۔ نگین آج کالج سے چھٹی پر تھی۔ فکر تو اسے بھی ہو رہی تھی۔ اظہر کی نائٹ ڈیوٹی تھی، وہ صبح ختم ہو جانی تھی۔ میں ہسپتال فون کرتی ہوں۔ اس نے انکوائری نمبر ڈائل کیا اور ادھر سے جو اطلاع ملی اس نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ انہیں پولیس تھانے لے گئی ہے؟ ان پر پروفیسر رشید کے قتل کا الزام ہے؟ اظہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے؟ یہ سوال بلکہ یہ تصور بھی نگین کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اظہر تھانے میں ہے۔ بیگم ریاض نگین کی زبانی یہ خبر سن کر سناٹے میں آ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ نگین جواب میں کیا کہتی؟ اس کے تو اپنے اعصاب جھنجھنا کر رہ گئے تھے۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ بیگم ریاض چکراتے سر کو تھام کر لاؤنج کے فرشی قالین پر گر سی گئی۔ نگین کچھ سوچتی ہوئی دائیں کنپٹی کو شہادت کی انگلی سے بجا رہی تھی۔ اس پر پولیس کیس بن گیا ہے خالہ۔ وہ دھیرے دھیرے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ محسن بھی یہاں نہیں ہے، اس کے پیچھے تھانے کون جائے گا؟ یہ پولیس تھانوں اور کچہریوں کے چکر تو یوں بھی شیطان کے پھندے کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پاؤں پھنس جائے تو 10 گھوڑوں کی طاقت بھی کھینچ کر باہر نہیں نکال سکتی۔ پریشانی نے ان کی عقل خپت کر دی تھی۔ آپ تسلی رکھیں خالہ، کچھ سوچتے ہیں۔ مگر خالی سوچنے سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ خالہ، محسن نے ملک آباد کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دیا تھا؟ اس نے کچھ یاد آ جانے پر انہیں مخاطب کیا۔ ارے ہاں، یاد آ گیا۔ بیگم ریاض تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں گئی اور تلاش بسیار کے بعد وہ نمبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نگین نے کوڈ ملا کر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف کافی دیر تک بیل بجتی رہی۔ پھر ایک نسوانی آواز کان میں پڑی۔ ہیلو، جی، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ یہاں آپ کی حویلی میں میرے کزن محسن آفتاب ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے بات کرا دیجئے۔ نگین نے سنبھل کر گفتگو کا آغاز کیا۔ محسن آفتاب؟ وہ نیا آواز میں استفسار در آیا۔ جی ہاں، وہ ساحر ملک صاحب کے ساتھ آئے ہیں، سروے ٹیم۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گئی۔
آپ ہولڈ کریں یا دوبارہ رنگ کر لیں؟ اصل میں سروے ٹیم کے کچھ ممبرز حویلی کے مردان خانے میں ہیں اور کچھ ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں۔ پتہ کروانا پڑے گا، یا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے نمبر لکھوا دیں، میں کانٹیکٹ کر لوں گی۔ جی ضرور۔ نگین نے اپنا نمبر اور نام لکھوا دیا۔ میرا نام شہریال ہے، میں ابھی 5-7 منٹ بعد آپ کو رنگ بیک کرتی ہوں۔ 5-7 منٹ بھی قیامت کی طرح گزرے۔ سکندر بتا رہا ہے محسن، آفتاب، ساحر بھائی اور سروے ٹیم کے دوسرے ممبران فوری طور پر اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ شہریال نے اطلاع دی۔ شکریہ۔ نگین کے سر سے جیسے کوئی بوجھ سرک گیا۔ محسن وکیل تھا اور وہ خود معاملہ سنبھال سکتا تھا۔ جس شخص نے کبھی زندگی میں تھانے کی اندرونی فضا کا تصور نہیں کیا، اس کے لیے زندان کے در و دیوار میں مقید ہونا سہانے روح بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ اس کو پیش آ سکتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابھی تو بادشاہ ہو، آپ کے پیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے، ورنہ یہاں کے ڈرائنگ روم کی سیر کرنے کے بعد بندہ خود بخود باجے کی طرح بجنے لگتا ہے۔ انسپکٹر صاحب ضروری کارروائی میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے جب تک میں نہ آؤں آپ سے تفتیش شروع نہ کی جائے۔ رات کا کھانا دینے کے لیے آنے والا کانسٹیبل اسے بتا رہا تھا۔ اظہر کو تھانے میں بند ہوئے 14 گھنٹے گزر چکے تھے اور ان 14 گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ عذاب بن کر گزرا تھا۔ ذلت، رسوائی، احساس شرمندگی، عزت نفس کی چوٹ اور غیرت و حمیت پر کاری ضرب، ایک ایک احساس اس کو ڈس رہا تھا۔ حوالدار نے پوچھا تھا اگر گھر اطلاع بھجوانی ہے یا کسی وکیل شکیل کو بلوانا ہے تو بتا دیں، مگر وہ مانندے دیوار ساکن و ساکت رہا۔ گھر میں کس کو بتاتا؟ ماں تھی یا پھر نگین؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ان کی نظروں کا سامنا کرنے سے لاچار تھا۔ کس منہ سے ان سے ملتا؟ محسن کو اطلاع پہنچائی تھی۔ ایک اس پہلو سے امید کا دیا روشن نظر آتا تھا۔ وہ وکیل تھا، معاملہ سنبھال سکتا تھا۔ او جی، تہاڈی ملاقات آئی ہے۔ کانسٹیبل اپنی گنبد نما توند پر بیلٹ کستے ہوئے ادھر آیا۔ وہ چونک کر اٹھا۔ اسی لمحے سامنے سے محسن آتا دکھائی دیا۔ اظہر، یہ کیا ہوا؟ اس نے کپکپا کر حوالات کی سلاخیں تھام لیں۔ اپنے پیارے کو اس حال میں دیکھ کر وہ اپنی ساری ہوش مندی اور شخصیت کا ٹھہراؤ بھول چکا تھا۔ گو کہ اظہر بے قصور تھا، مگر ایک ثانیے کو اپنے محسن سے جھجک محسوس ہوئی۔ وہ فوری طور پر نظر ملانے کی ہمت نہ کر سکا۔ عجیب سا احساس شرمندگی اسے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ بے بسی کی زنجیر میں بندھ کر کسی کا سامنا کرنا ایک پر اعتماد اور خود دار انسان کی روح پر تازیانہ ہوتا ہے۔ دیکھ لو ڈکے پانڈے، یہ دن بھی دکھانے تھے۔ وہ خود کو سنبھال کر زبردستی مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ازمہال کا رنگ نمایاں تھا۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے تجھے کچھ کہا تو نہیں؟ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو مجھے بتا، دیکھنا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ ساحر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے آتے ہی ایس ایس پی سے بات کر کے ایس ایچ او کو ٹھنڈا کرا دیا ہے۔ مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، وگرنہ تجھے اتنی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ یہ بتا صورتحال کیا ہے بھائی؟ اظہر خود کو بہت تھکا تھکا اور بس مردہ محسوس کر رہا تھا۔ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پولیس جسمانی ریمانڈ لینے کے چکروں میں ہوگی، ہم جوڈیشنل ریمانڈ حاصل کریں گے، پھر ضمانت کی درخواست داخل کی جائے گی، باقی صورتحال چالان پیش ہونے اور مقدمے کی باقاعدہ سماعت کے بعد کھل کر سامنے آئے گی۔ بہرحال تو فکر نہ کر، میں نے آتے ہی ساری رپورٹ جمع کر لی ہے، مکمل صورتحال میرے علم میں ہے، انشاءاللہ تیرا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ یہ بتا تجھے جو ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ میں بلانے آیا تھا، اسے تیرے علاوہ بھی کسی نے اوپر آتے دیکھا تھا؟ کسی نرس یا اٹینڈنٹ نے؟ مجھے اس کے متعلق کچھ علم نہیں۔ ڈاکٹر اعجاز کا بیان اگر تمہارے حق میں ہو جائے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے، مگر وہ حلفاً کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تمہیں ایمرجنسی وارڈ میں بندہ بھیج کر نہیں بلوایا۔ ارے ہاں اظہر، بات سن۔ بات کرتے کرتے محسن اچانک چونک اٹھا۔ وہ آدمی کون تھا جو ڈاکٹر کے روپ میں تمہیں پیغام دے کر بلانے آیا تھا؟ کیا تم نے اسے پہلے کبھی ہسپتال میں دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے مخصوص بیچ دیکھ کر یہ اخذ کیا تھا کہ وہ ایمرجنسی ڈیوٹی آفیسرز میں سے ایک ہے۔ جس وقت تمہیں دھمکی آمیز کال آئی، اس وقت تمہارے آس پاس کوئی تھا؟ ہاں، اٹینڈنٹ اور ایک نرس پاس ہی کھڑے تھے۔
محسن نے تسلی بخش انداز میں سر ہلایا۔ ان کی گواہیاں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک خاص بات۔ اوہ خدایا، میں اتنی بڑی بات کیسے بھول گیا۔ اچانک ہی اظہر اچھل پڑا، پھر وہ بے چینی سے اپنی پینٹ کی سائیڈ پاکٹ کھنگالنے لگا۔ کیا بات یاد آ گئی؟ اظہر جواب دیے بنا جیب کے اندر کچھ ٹٹول رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ باہر آیا تو محسن نے انگلیوں کے بیچ دبا ٹیشو پیپر کا پیس دیکھا۔ اظہر احتیاط سے اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ مائی گڈنس، یہ دیکھ محسن۔ پڑھتے جذبات سے اظہر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محسن نے اشتیاق سے گلابی ٹیشو پیپر اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھا۔ ٹیڑھی میڑھی لرزیدہ رائٹنگ میں اس پر لکھا ہوا تھا۔ براؤن آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والا ایک آدمی ابھی ابھی سرنج کے ذریعے بوتل میں کوئی محلول انجیکٹ کر کے گیا ہے۔ اس کا انداز پر اصرار تھا۔ مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ آگے جا کر الفاظ اس طرح ٹوٹ گئے تھے کہ ان سے معنی اخذ کرنا ممکن نہیں رہا۔ محسن کی آنکھوں میں امید کامرانی کی چمک واضح نمایاں ہو گئی۔ اب تو اور آسانی ہو گئی۔ معاملہ خود بخود کھل گیا۔ قاتل جعلی ایمرجنسی ڈیوٹی ڈاکٹر بن کر تمہارے پاس آیا تھا اور تمہارے کمرے سے نکلتے ہی وہ اپنا کام کر گیا۔ وقت آنے پر ہم یہ بات عدالت میں ثابت بھی کر دیں گے۔ میں ساحر صاحب کو تفصیلاً بتاتا ہوں۔ جو بھی صحیح محسن، مگر میری ذات پر پڑے تذلیل کے چھینٹے کون دھوئے گا؟ اپنے سٹاف ممبرز کا سامنا، لوگوں کی باتیں، پھر امی اور نگین۔ میں ان سب لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ خواہ مخواہ دل پر بوجھ نہ ڈال اظہر۔ تیرا دل صاف ہے، ضمیر مطمئن ہے، روحانی طور پر پاک ہے۔ تجھے اور کیا چاہیے؟ ڈریں تو وہ جن کے دل میں چور ہو۔ لوگوں کی اٹھتی انگلیوں کی پرواہ کس کو ہے؟ زمانہ کس کا ہوا ہے آخر؟ زمانہ کس کے ساتھ چلتا ہے؟ گولی مار سب چیزوں کو، اور سٹاف ممبرز بھی تجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ رہی امی، تو ماں کے دل میں اولاد کے لیے صرف محبت ہوتی ہے، اور نگین، وہ تو ہمارے اپنوں میں سے ہے، مجھے اور تجھے اچھی طرح جانتی ہے، وہ سطحی مزاج کی نہیں ہے۔ مگر ایک بات طے ہے، میں اب پیمز ہاسپٹل میں مزید جاب نہیں کروں گا، بھلے اس سے کم پیسوں پر کسی پرائیویٹ ہسپتال یا کلینک میں کام کرنا پڑے۔ اس کی عزت نفس اور خودداری اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ جن ورکرز کے سامنے معطوف ٹھہرایا گیا تھا، ان کے شانہ بشانہ دوبارہ کام شروع کر سکے۔ چلو، یہ تو بات کی بات ہے۔ میں گھر چلتا ہوں اب، امی اور نگین پریشان ہوں گی۔ صبح آؤں گا، تم تسلی رکھنا، اچھا؟ صبح صادق کا اجالہ چہار اطراف پھیل رہا تھا۔ سورج مشرق سے سرخ تھال کی مانند نمودار ہو رہا تھا۔ ساحر I-8 کی قبرستان میں پروفیسر رشید کی تازہ بنی قبر کے سرہانے کھڑا آس پاس کی فضا پر رچی پر اسرار خاموشی، سوگواریت اور متانت کو شدت سے اپنے اندر اتارتا محسوس کر رہا تھا۔ آنا جانا تو ازل سے لگا ہوا ہے کہ یہ رسم دنیا بھی ہے اور دستور بھی۔ ہر کسی کو اپنی باری پر کوچ کر جانا ہے، مگر بعض اوقات کسی کا دنیا سے رخصت ہو جانا اپنے پیچھے ایک بڑا اور پرپیچ سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ پروفیسر رشید کو جس سنگدلانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور جس طرح وقفوں سے حملہ کر کے ان کی جان لی گئی تھی، اس عمل نے ساحر کے اندر بجلیاں سی بھر دی تھیں۔ سیدھے اور بھلے رستے پر چلنا بھی گویا ایک جرم بن گیا ہے۔ پروفیسر رشید نے اسی جرم کی سزا بھگتی تھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے آگے بڑھنے کو تھا جب موبائل کی بیل بجی۔ دوسری طرف ایمان تھا۔ کیا خبر ہے ایمان؟ خبر اچھی نہیں ہے۔ وہ آدمی جو جعلی ڈاکٹر بن کر پروفیسر رشید کے کمرے میں گیا تھا، اسے تمہاری نشاندہی پر رات کو ملک دراب کے F8 والی کوٹھی سے گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ پولیس اس سے باقاعدہ پوچھ گچھ کر کے حقائق اگلواتی، اسے پولیس کسٹڈی میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ کیا؟ ساحر بری طرح چونک اٹھا۔ اسی نے SSP سے بات کر کے انہیں ملک دراب کی کوٹھی پر چھاپہ مارنے کی تجویز دی تھی۔ اسے شک تھا کہ قاتل ملک دراب کی پناہ میں ہے۔ اس کا شک درست ثابت ہوا۔ قاتل پکڑا گیا، مگر اس سے پہلے کہ اس سے ملک دراب کے خلاف ثبوت حاصل کیے جاتے، ملک دراب نے اپنے اندر کے آدمی کے ذریعے اسے زہر دے کر ختم کرا دیا۔ ہو سکتا تھا کہ کسی کانسٹیبل کو خرید کر اس کے ذریعے کھانے میں زہر ملایا گیا ہو۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اس جعلی ڈاکٹر کا بیان ملک دراب کو سلاخوں کے پیچھے لے جا سکتا تھا۔ ساحر آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان کے احاطے سے باہر نکل آیا۔ ہاں، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟
محسن کدھر ہے؟ میرا کل سے اس سے رابطہ نہیں ہوا. کیا آفس آیا تھا وہ؟ نہیں، بھائی کی ضمانت کروانے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی گھر چلا گیا. شاید آج آئے. ابھی تو یوں بھی 7:30 بج رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساحر نے کھوئے کھوئے انداز میں موبائل بند کر دیا. ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا. کدھر غائب رہتے ہیں صاحبزادے آگ؟ ڈائننگ ہال میں اس کا سامنا ملک بابا سے ہوا. آگ کے بھائی کی شادی سر پر ہے اور آپ ہیں کہ دکھائی ہی نہیں دیتے. ملک بابا کا موڈ خاصا خوشگوار دکھائی دے رہا تھا. جی آج کل کچھ مصروفیت ہے. وہ کرسی سنبھال کر ان کے مقابل بیٹھ گیا. ملازمین ناشتہ سرو کرنے میں مصروف تھے. ڈائننگ ٹیبل اتنا بڑا تھا کہ بیک وقت 30 لوگ کھانا کھا سکتے تھے. سب لوگ اس ہفتے ملکوال روانہ ہو رہے ہیں. وہیں شادی کی تقریبات منعقد ہوں گی. آپ کب تک پہنچیں گے؟ میں شادی پر پہنچ جاؤں گا، فکر نہ کریں. وہ جلد ہی ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا. سارا گھر شادی کی خوشگوار مصروفیات میں مگن اور سرشار دکھائی دیتا تھا. زرق برق، چہل پہل، ہلچل، ہنگامے، خریداریاں اور دیگر لوازمات جو شادی بیاہ کی تقریبات کا خاصہ ہوتے ہیں واضح طور پر ملک ہاؤس میں نظر آ رہے تھے. تیار ہو کر نہ جانے اسے کیا سوجی کہ وہ ملک دراب کے بلو ایریا میں واقع آفس چلا آیا. ریسیپشن پر پہنچتے ہی اسے جھٹکا سا لگا. سیاہ اور سبز پرنٹ کے لباس میں سیاہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی، گلابی رنگت، سیاہ آنکھوں اور سیاہ بالوں والی وہ موم کی بنی نازک اندام لڑکی 100% وہی تھی. آپ یہاں؟ وہ بحر تحیر میں ڈوب گیا. زرلالہ نے فون رکھ کر بے دہانی کے عالم میں سر اٹھایا، پھر اسے سامنے دیکھ کر اور پہچان کر ناگواری کی لہر اس کے چہرے پر پھیلنے لگی. اس مصیبت میں یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا؟ وہ دل ہی دل میں خوف میں مبتلا ہو گئی. جی فرمائیے، کیا کام ہے آپ کو؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے ڈیوٹی دے رہی ہوں. کیا نظر نہیں آ رہا؟ اس نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا. کس قسم کی ڈیوٹی دے رہی ہیں یہاں؟ ساحر کا لہجہ بہت چبھتا ہوا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ زرلالہ بل کھا کر بولی. کب سے ہیں آپ اس آفس میں؟ ساحر نے اس کی دیوریاں نظر انداز کر دیں. 1 ہفتے سے، مگر آپ کو اس سے کیا؟ میرا نیک مشورہ ہے کہ فوراً سے بیشتر یہ جاب چھوڑ دیں. کیوں؟ وہ تلملاتے ہوئے گویا ہوئی. بڑا آیا مجھے مشورے دینے والا. کیوں کا کیا مطلب ہے؟ نقصان اٹھائیں گی محترمہ؟ نوکری کا اتنا شوق ہے تو کسی فلاحی ادارے یا اسکول وغیرہ کا رخ کریں. یہ مشکوک قسم کے پرائیویٹ دفتروں میں 2 ٹکے کی نوکریوں کے پیچھے عزت مت گنوائیں. آپ کو میری فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، وہ رکھائی سے بولی. ساحر نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر سر جھٹک دیا اور باہر نکل گیا. لفٹ کے ذریعے نیچے آتے ہوئے وہ مسلسل برہم تھا. نہ جانے کیوں اسے اس کا دراب کے آفس میں جاب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. چاہتے ہوئے بھی وہ اس بدنما اور عقل کھری لڑکی کے متعلق فکر مند ہو رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی لہکتی مہکتی چنبیلی کی ڈال جیسی حسین اور پرشباب لڑکی اس کی دسترس میں آنے سے محفوظ رہتی؟ شاید ابھی اسے اس کا معائنہ کرنے کی فرصت نہیں ملی تھی، وگرنہ اب تک ہاتھ صاف کر چکا ہوتا. مہرینہ بیٹے، میری بات تو سنو. اتنے دنوں سے منہ بنائے پھر رہی ہو. ماں سے ناراض ہو کیا؟ کچھ نہیں امی. کیا فائدہ کچھ کہنے سننے کا؟ وہ تلخی سے بولی. آپ میری ماں لگتی ہی نہیں ہیں. ماں ہوتی تو بیٹی کے دل کی بات جان چکی ہوتی. وہ اٹھ کے جانے لگی. یاسمین بیگم کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ گئی. انہوں نے آہستگی سے کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا. میں بہت اچھی طرح اپنی بیٹی کے دل کی بات جان چکی ہوں. میری چندہ، میری زندگی. ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے ملک فیروز کے گھر کا رشتہ کیوں قبول کیا. بلکہ سچ پوچھو تو میں منتظر تھی کہ وہ رشتہ مانگیں اور میں ہاں کر دوں. وہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ سعود خود بخود ہم سے آ ٹکرایا، وگرنہ ملک ہاؤس تک پہنچنے کے لیے مجھے کوئی ہیلا یا بہانہ کرنا پڑتا. کیا مطلب؟ مہرینہ حقدق ماں کی شکل دیکھتی رہ گئی. ہاں، وہ معنی خیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. مگر آپ نے پہلے ان کے پروپوزل پر انکار کر دیا تھا. وہ محض ڈرامہ تھا، ان کی خود پسندی اور تکبر پر چوٹ کرنے کے لیے، وگرنہ میں سوچ چکی تھی
کہ تمہارا رشتہ وہیں طے کرنا ہے، بھلے سے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر کیوں؟ مہرینہ ہکا بکا ان کی صورت دیکھ رہی تھی۔ میں اس لمحے کا برسوں سے انتظار کر رہی تھی میری جان، بڑے طویل اور صبر آزما مرحلے سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی ذلت کا بدلہ لے سکوں اور اپنے دل میں مچلتے انتقام کے شعلوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اس سلسلے میں مجھے تمہارا تعاون درکار ہوگا۔ آؤ میں بتاتی ہوں اصل بات۔ ان کی نظروں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ جابر انیتا کو پیار لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گنگنایا۔ وہ اس وقت اس کے فلیٹ میں تھا۔ آفس سے چھٹی کے بعد وہ اس کے ساتھ سیدھا ادھر آیا تھا۔ یہ پروگرام پہلے سے طے تھا۔ انیتا کی شوخ و مست اداؤں کا جادو کچھ اتنی تیزی سے اس کے سر چڑھا تھا کہ وہ کونوں مکان فراموش کر بیٹھا تھا۔ اب اس کی اکثر شامیں انیتا کے ہمراہ گزرتی۔ کچھ لوگوں کو صاف ستھرا کھانا چھوڑ کر باہر کی آلودہ اور باسی گلی سڑی چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، سو وہی حال جابر کا تھا۔ طلعت جیسی نیکوکار شریف اور خدمت گار بیوی چھوڑ کر ایک کال گرل کے ناز نخرے اٹھانے کو ہلکان ہو جا رہا تھا۔ سنو، اب ایسے کب تک ملتے رہیں گے؟ جابر نے بے قراری سے دریافت کیا۔ انیتا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنی بکھری ہوئی تراش دیدہ زلفیں سنوار رہی تھی۔ کیسے کب تک ملتے رہیں گے؟ وہ ایک جھٹکے سے بال پیچھے کرتی ہوئی ادا ناز سے اٹھلا کر بولی۔ بھئی اس طرح ترس ترس کر جابر بیڈ سے اٹھ کر اس تک آیا اور پیچھے سے شانوں سے تھام لیا۔ سچ پوچھو تو تمہارے یہاں سے جا کر میرا جی نہیں لگتا، بہت یاد آتی ہو، رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے ہر لمحہ تمہارا ساتھ رہے۔ میں سچ کہتا ہوں انیتا، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے اب ممکن نہیں رہا۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ ادائے دلبری سے مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شادی؟ جابر نے مخمور نظروں سے اسے تکا۔ شادی؟ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی اسٹول سے اٹھی۔ وہ تو جناب کی ہو بھی چکی، ایک عدد بیوی رکھتے ہیں بھئی۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ جابر نے حقارت سے طلعت کا ذکر کیا۔ اس کی کیا مجال کہ میرے معاملے میں دخل دے؟ وہ ایک سائڈ پر پڑی رہے گی، اصل مہارانی تو تم ہوگی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر سوچنا پڑے گا، اس نے اداکاری کی۔ جب تک تم سوچو تب تک میں اپنے گھر والوں کو تیار کر لوں، آخر ماں بہنوں سے تو پوچھنا ہی پڑے گا۔ جواباً انیتا شرمائی تو جابر مسرور و مسحور ہو کر اس پر فدا ہونے لگا۔ اظہر ضمانت پر رہا ہو کر گھر آ چکا تھا، مگر جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا۔ ہسپتال میں اس نے استعفیٰ لکھ کر بھجوا دیا تھا اور کسی آئے گئے سے فون یا کال پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر گھر والوں نے بھی زیادہ قرید نہیں کی تھی اور ریلیکس ہونے کے بعد سے فی الوقت اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ محسن مقدمے کی کارروائی نپٹانے میں اتنا مصروف تھا کہ کم کم ہی گھر پر نظر آتا تھا۔ دوسرے پروفیسر رشید کی تدفین کے لیے سوئم تک کے تمام انتظامات طاہر نے اپنی نگرانی میں کمپنی کے ورکرز کے ساتھ مل کر نپٹائے تھے، جن میں محسن بھی شریک تھا۔ اظہر، چائے پیو گے؟ نگین ہلکے سے دروازہ بجا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک ہفتے بعد وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں ملائمت تھی۔ موڈ نہیں ہے۔ وہ بستر پر بے ترتیبی سے لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر سست روی سے اٹھ بیٹھا۔ کیوں موڈ نہیں ہے بھئی؟ اب میں بنا کر لائی ہوں تو پینی پڑے گی، چلو شرافت سے کپ پکڑو۔ اس نے اپنے پرانے اپنائیت بھرے انداز میں رعب جمایا۔ اظہر نے مجبوراً کپ تھام لیا۔ نگین دوسرے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ یوں کب تک پڑے سوگ بناتے رہو گے اظہر؟ مرد بنو بھئی، مرد۔ اور مرد وہ ہوتا ہے جو مشکل صورتحال کو ڈٹ کر حوصلے، اعتماد اور وقار سے ہینڈل کرتا ہے۔ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر دو ٹوک گویا ہوئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اظہر کی جو اعصابی کیفیت تھی، ایسے میں اسے اسی طرح کی ڈوز کی ضرورت تھی۔ اظہر اس سے کترا رہا تھا۔ اس کی جھجک اور گریز فطری تھی۔ جس قدم کے آگے وہ ہمیشہ سر اٹھا کر ہنستا، کھلکھلاتا، مطمئن اور مسرور روپ میں آیا تھا، اس کے سامنے وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی شکستہ کیفیت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوگ کس بات کا؟ وہ خجل سا ہو کر بمشکل مسکرایا۔
یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ سوگ کس بات کا، کون سا انوکھا یا عجیب و غریب واقعہ تھا؟ ٹھیک ہے، غلط فہمی کی بنا پر تمہیں پولیس کے ہاتھوں یہ ذلت اٹھانی پڑی اور حوالات کے اندر قدم رکھنے پڑے، لیکن تمہاری بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، تو اب کس بات کا اندیشہ؟ دنیا والے نگین، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ دنیا کی پرواہ کر کے کس نے ثواب کمایا ہے آج تک؟ دنیا کی تو فیورٹ ہابی یہی ہوتی ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، دل دکھانا، زخم دینا۔ تم کیوں اپنی مثبت صلاحیتوں کو دنیا کی خاطر خاک میں ملاتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر تم کمپلیکس ہاسپٹل میں جاب نہیں کر سکتے تو کسی اور جگہ کر لو۔ اس طرح دل اور امید ہار کر بیٹھنے سے نقصان صرف تمہارا ہوگا، اس پیاری دنیا کا کچھ نہیں جائے گا۔ جانتے ہو خالہ تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہے آج کل؟ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں الزام لگا کر حوالات میں بند کر دیا گیا اور اس وجہ سے انہیں لوگوں کی طنز و تمسخر بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ وہ تمہارے رد عمل سے پریشان ہیں۔ تم جس احساس شرمندگی کے خول میں چھپ کے ڈھہ گئے ہو، اس طرز عمل نے ہم سب کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم تمہیں پہلے کی طرح حشاش پشاش، پر اعتماد اور بے نیاز و بے پرواہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں ہم سے محبت کا دعویٰ ہے اور ہماری زبان پر یقین رکھتے ہو تو یقین کر لو کہ ہماری نظر میں تمہارا مقام، تمہارا وقار اور تمہاری ذات کا احترام اسی طرح محفوظ ہے جیسے پہلے تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے۔ نگین بہت دیر تک اسے سمجھاتی رہی، حتیٰ کہ اظہر کے جسم میں پیوست ذلت و اذیت کی ساری زہریلی سوئیاں ایک ایک کر کے نکلتی چلی گئیں۔ ملک دراب ان دنوں ملک وال میں ہی تھا۔ اس کے کچھ عیاش دوست شہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان کا قیام ڈیرے پر تھا۔ سارا دن شکار کھیلنے میں گزرتا، پھر ڈیرے پر آ کر شراب و کباب اور شباب کی محفلیں جمتیں۔ اس کام کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لاہور کی ہیرا منڈی سے ایک اچھا دانہ داموں کے عوض مل جاتا تھا۔ دراب نے یار دوستوں کی خدمت کے لیے پورا طائفہ ہفتے کے لیے بک کروایا تھا۔ ہر روز محفلیں نو نوچ سجتی تھی۔ یار جانی، یہ شہر کے ہیرے موتی تو ہم وہاں بھی دیکھتے پرکھتے رہے ہیں۔ ان کو چھوڑو، اب کوئی گاؤں کا کوہ نور ہو تو دکھاؤ۔ ایک دن کسی رئی زادے نے ترنگ سے فرمائش کی۔ صرف ایک؟ بھئی یہ تو ہمارے ظرف کی توہین ہے، تم جس پر ہاتھ رکھو حاضر کیے دیتے ہیں۔ حکم کرو میری جان، ملک دراب نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فراخ دلی سے کہا۔ وہ جو دکاندار ہے جو گاؤں کی نکڑ پر بیٹھتا ہے، دکان کے ساتھ ہی جس کا گھر ہے، وہاں ایک الہڑ مٹیار دیکھی تھی میں نے۔ وہ دکان پر کھانا پہنچانے آئی تھی، خدا جانے اس کی بیٹی ہے یا کچھ اور۔ نکڑ پر تو ڈوگر کی دکان ہے۔ اوئے شیرے، کیا نام ہے ڈوگر کی بیٹی کا؟ بہار چھوٹے مالک، شیرے نے جھٹ سے معلومات پہنچائیں۔ بڑے خاصے کی چیز ہے ملک جی، میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، آپ نے حکم دیا تھا کبھی فرصت میں اسے ڈیرے پر بلانا۔ ٹھیک ہے، اسے آج رات ڈیرے پر لے آؤ، مگر دیکھو ذرا دھیان رہے، آج کل اسلام آباد سے ملک ہاؤس کے لوگ شادی کے سلسلے میں یہاں آ رہے ہیں، ان حالات میں کوئی کھڑا ہوا تو ابا جی غصہ ہوں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں چھوٹے مالک، سارا کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ شیرہ مستعدی سے گویا ہوا۔ ملک دراب سے اجازت لے کر وہ سیدھا ڈوگر کی دکان پر پہنچا۔ اپنی بیٹی کو آج کے لیے حویلی بھیج دو بھائی، ملک صاحب کا حکم ہے، حویلی میں کچھ کام ہے۔ وہ اپنے پالتو گنڈوں کے ساتھ آیا تھا۔ ڈوگر مسٹنڈوں کے اس گروہ کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گیا۔ اگر حویلی میں کام ہے تو میں اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہوں، وہ عاجزانہ گویا ہوا۔ شیرہ ٹھٹا مار کر ہنسا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ تیری بڈھی کو ملک جی نے کیا کرنا ہے، اپنی لڑکی کو بھیج، اس کو بلوایا ہے۔ دیکھو بھائی شیرے، مجھ پر ترس کھاؤ۔ ڈوگر نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ میں جوان بچی کو رات بھر کے لیے گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا، کوئی امیر ہو یا غریب، عزت سب کی سانجی ہے۔ دیکھ سوچ لے ڈوگر، ملک دراب کو نہ کہنے والا زمین کے اوپر کم ہی ملتا ہے۔ شیرے نے دھمکی دی۔ کچھ بھی ہو، میں بہار کو حویلی نہیں بھیجوں گا۔ جب منت سماجت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ڈوگر بالآخر ڈٹ گیا۔ ٹھیک ہے۔ خلاف توقع شیرہ اپنے گنڈوں سمیت دکان سے واپس چلا گیا اور ڈوگر غریب کو سولی پر لٹکا دیا۔ کیا ارادے ہیں، کیا ہوگا، اس خاموشی کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ ڈوگر اندازے لگا لگا کر تھک گیا
تا وقت کے آنے والی گھڑیوں نے خود راز کھول دیا۔ شیرے نے رات کے کسی پہر اس کے گھر میں کود کر بہار کو اٹھا لیا اور ڈیرے پر پہنچا دیا۔ اغوا کرنے کی یہ واردات اتنے پراسرار انداز میں رونما ہوئی تھی کہ ڈوگر اور اس کی بیوی کو صبح فجر کے وقت بہار کا خالی بستر دیکھ کر اس کی غیر موجودگی کی اطلاع ملی۔ وہ اور اس کی بیوی روتے پیٹتے حویلی پہنچے اور ملک ایاز کی عدالت میں فریاد سنائی۔ کل شیرا ملک دراب کے کہنے پر میری بچی کو حویلی بلانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے دھمکی بھی دی تھی ملک جی۔ بھئی حویلی کا کونا کونا تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو اگر یہاں مل جائے۔ ملک ایاز بے نیازی سے گویا ہوئے۔ وہ اس کی بات سے زیادہ حقے کے کشت لینے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ملک جی میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میری بیٹی کو ڈھونڈ دیں، اسے ہم سے ملا دیں۔ ڈوگر کی بیوی واویلا کر رہی تھی۔ او بی بی مجھ سے کیا کہتی ہو؟ جاؤ کسی نوکرانی کے ساتھ جا کر زنان خانے میں دیکھ کر تسلی کر لو۔ اگر تمہاری بیٹی یہاں ہوتی تو میں اسے اب تک تمہارے حوالے کر چکا ہوتا۔ فالتو میں میرا اور اپنا ٹائم ضائع نہ کرو۔ اگر یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں جا سکتی ہے؟ غیرت پر چوٹ کھائے نڈھال اور شکستہ حال ڈوگر نے آہ بھری۔ جوان عمری میں لڑکیوں کو ایک ہی چسکا ہوتا ہے، عاشقی معشوقی کا۔ ملک ایاز حقارت سے بولے۔ جاؤ گلی کے کسی لونڈے لپاڑے کو پکڑ کر پوچھو، ہو سکتا ہے کسی سے آنکھ مٹکا کر کے بھاگ گئی ہو۔ میری بہار ایسی نہیں ہے ملک جی، ماں نے تڑپ کر تصحیح کی۔ وہ تو بڑی سیدھی سادی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہے، سارا پنڈ اس کی شرافت کی مثال دیتا ہے۔ تو پھر انہی سے پوچھو، میرا سر کھانے کیوں صبح صبح بڈھا بڈھی چلے آئے ہو؟ ادھر سے دھتکارے گئے تو ناچار وہ واپس آ گئے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ بہار ملک دراب کے ڈیرے پر بہت سارے وحشی درندوں کے شکنجے میں رات بھر بار بار لٹتی رہی تھی۔ صبح نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے ملک دراب کے کہنے پر اس کی اسلام آباد والی کوٹھی میں پہنچا دیا گیا تھا تاکہ اس کے ڈیرے پر موجودگی کا ثبوت نہ ملے۔ یوں بھی اگلے دن اس کے دوست رخصت ہو گئے تھے، لہٰذا ملک دراب بہار کے وجود کی رہی سہی شادابی اور تازگی نچوڑنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ میرے کمرے میں آنا ایک ضروری کام ہے۔ طلعت کچن میں رات کے کھانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی جب پشت پر جابر نے اپنے مخصوص عقل کھڑے انداز میں مخاطب کیا۔ جب تک وہ پلٹی وہ جا چکا تھا۔ کون سا کام ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی جلدی برتن سمیٹ کر دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتی ہوئی جابر کے پرتعیش کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جی آپ نے بلایا تھا؟ طلعت خادماؤں کی سی عاجزی سے گویا ہوئی۔ بیٹھو۔ آقا نے ازراہ مروت اجازت دے کر جیسے احسان عظیم کیا۔ طلعت جھجکتی ہوئی پائنتی کی طرف سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ بلاوا بڑی مدت بعد آیا تھا، اس لیے طلعت کو تجسس بھی تھا اور جھجک بھی۔ اس کے حمل کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا۔ آرام کی سخت ضرورت محسوس کرنے کے باوجود وہ اسی باقاعدگی کے ساتھ روز مرہ کے کام نپٹاتی رہی۔ ساس نندوں کو بھی کبھی توفیق نہ ہوئی تھی کہ جھوٹے منہ ہی سہی آرام کو کہتی۔ مشین جب تک چالو رہے اس کی خرابی کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک کاغذ پر دستخط کرنا ہے۔ بڑی دیر کے بعد جابر گویا ہوا۔ کس قسم کے کاغذ پر؟ طلعت کی حیرت بجا تھی۔ جابر نے سائڈ ٹیبل سے ایک فارم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ فارم پر نگاہ ڈالتے ہی طلعت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ تو دوسری شادی کا اجازت نامہ ہے۔ وہ یوں بیٹھ کی پائنتی سے اٹھی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ جابر اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے نیم دراز تھا۔ ہاں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں بس دستخط کرنے ہیں، چپ چاپ کر دو۔ کیسے کر دوں چپ چاپ؟ وہ احتجاجاً بولی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اگر یہ مذاق ہے تو… یہ مذاق نہیں ہے۔ جابر بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولا۔ مجھ سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ کیا قصور ہے میرا؟ کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے مجھ سے؟ آپ… وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ہر بار برداشت کر سکتی ہوں جابر، ہر قسم کی ذلت و خواری سہنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ میری جگہ کسی اور کو دیں۔ تم ہوتی کون ہو مجھے اجازت دینے والی؟ جابر بل کھا کر اٹھا۔ اسے جیسے پتنگے لگ گئے۔ یہ تو میری مہربانی ہے جو میں نے تم سے پوچھ لیا، وگرنہ بغیر بتائے اسے بیاہ کر کے لے آتا تو بھی تم میرا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ ناشکری اور بد سلیقہ عورت!
تم نے دیا ہی کیا ہے مجھے ان 3 سالوں میں؟ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب مجھے تمہاری ذات سے سکھ یا آرام ملا ہو۔ ہر وقت وہی بسورتی ہوئی مظلوم اور اداس صورت میں تمہاری نحوست ٹپکاتی شکل دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گیا ہوں۔ زندگی میں تبدیلی چاہتا ہوں، اس لیے اپنی مرضی کی بیوی لانا چاہتا ہوں۔ خدا جانے مرد کیا چاہتا ہے۔ عورت خدمت گار اور مکثر المزاج ہو تو بھی ناخوش، اور پھوڑ نخریلی اور تنک مزاج ہو تو بھی شکوہ۔ عورت قدموں میں بچھے یا سر پر چڑھے کسی حیثیت میں بھی مرد کے لیے زیادہ دیر تک کشش انگیز نہیں رہتی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ طلعت اڑ گئی۔ کیسے سائن نہیں کرو گی؟ تمہاری یہ جرت؟ جابر نے تیش کے عالم میں اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور زمین پر گرانے کے بعد ٹھڈوں پر رکھ لیا۔ میری نافرمانی کرتی ہے بدزبان عورت؟ میں تمہیں سکھاتا ہوں سائن کیسے کرتے ہیں۔ اس شکی القلب انسان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ دوسرے جیز سے ہے۔ خدا جانے ایک لات پیٹ پر کس طرح لگی کہ ضبط و برداشت سے مار کھاتی طلعت کی چیخ نکل گئی۔ وہ تڑپ کر دوہری ہوئی اور ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر صفیہ اور چندہ جابر کے کمرے میں آ گئیں۔ صفیہ کچھ دیر تک اطمینان سے بہو کو بیٹے کے ہاتھوں پٹتے دیکھتی رہی، پھر طلعت کی نیلی پڑتی رنگت اور نیم بے ہوش وجود دیکھ کر بادلے نخواستہ آگے بڑھی۔ چھوڑ دے جابر، بہو کی حالت اچھی نہیں ہے، کچھ خرابی ہو گئی تو نئی مصیبت پڑ جائے گی۔ ماں کے کہنے پر جابر تن فن کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ صفیہ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی کہ طلعت خود اٹھ کر بیٹھے گی، مگر جب اس کے وجود میں جنبش کے آثار تا دیر دکھائی نہ دیے تو چندہ کو اشارہ کیا، اس کو سیدھا کرو۔ ایک تو ہماری بہو کو بھی ڈرامے کرنے کی عادت ہے، بہت سی بیویاں خاوندوں سے بٹنی ہیں، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چیخو پکار کر کے سارا محلہ سر پر اٹھا لیں۔ اماں، بھابھی بے ہوش ہیں، اور ہاں ان کی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ چندہ طلعت کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ صفیہ مارے بھاندے قریب آ گئیں۔ اپنے طور پر انہوں نے کچھ گھریلو ٹوٹکے کیے، مگر جب صورتحال کسی طرح قابو میں نہ آئی تو جابر نے ہسپتال چلنے کو کہا۔ ارے اماں، ابھی ٹھیک ہو جائے گی لوٹ پوٹ کر، وہ بیزاری سے بولا۔ نہیں بیٹے، اس کی حالت خطرناک ہے، اور کہیں جان سے چلی گئی تو ہمارے سر خون ہوگا۔ اس وقت یہی بہتر ہے کہ ہسپتال لے جایا جائے۔ صفیہ ہوشیار تھیں، موقع محل سمجھتی تھیں